بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور ناظرین، سن 9 ہجری میں حج کی فرضیت کا حکم آتا ہے، اور جب حج فرض ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر مکے کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ مکہ فتح ہو چکا ہے، مسلمان آزادی سے حج ادا کر سکتے ہیں۔ پہلا قافلہ حضرت ابوبکر صدیق کی سربراہی میں جاتا ہے، اور تقریباً 300 افراد یا مسلمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حج ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، ذیقات سن 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کا ارادہ فرماتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ حق کا پیغام لے کر آئے اور پورے عرب میں یہ پیغام پھیلایا، پوری دنیا میں یہ پیغام پھیلا، تو تمام صحابہ کرام جو مدینے میں موجود تھے سبھی ارادہ کر لیتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے ہمراہ یہ حج یعنی اس کے مناسک جو ہیں وہ ادا کریں۔ مقصد دراصل یہ بھی تھا کہ امت کو حج کے مناسک سے روشناس کرانا تھا۔ اور پھر اگر ہم سیرت پہ نظر ڈالتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری یعنی جو مدنی زندگی تھی ہجرت کے بعد کی، ویسے تو چونکہ مکہ میں زندگی گزاری تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر حرم کعبہ جایا کرتے تھے، لیکن مدینہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک حج فرمایا، اور یہ حج آخری حج تھا جسے ہم حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، یعنی وہ آخری حج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ ادا کیا۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو منہ مبارک ہم تک پہنچی ہے یہ بھی اسی حجۃ الوداع کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بال مبارک تراشے، تو پھر جو ہم تک یہ زیارت ہم کرتے ہیں تو یہ اسی حجۃ الوداع کی مرہون منت ہے۔ اور ناظرین، اس حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند خطبات دیے۔ ان خطبات کو جمع کر کے جب کتابوں میں تحریر کیا گیا ہے تو یہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے یہ منشور انسانیت کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی وہ چارٹر جو ہیومینٹی کے لیے ضروری ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کا تعلق چاہے مسلمانوں میں سے ہو، عیسائیوں میں سے ہو، یہودیوں میں سے ہو، لیکن اگر وہ خطبہ حجۃ الوداع پڑھ لے اور اسے اپنے لیے رہنما اصول بنا لے اس میں سے، تو وہ بہت اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔ یعنی کہ تمام وہ چیزیں، تمام وہ روایات، یعنی اگر میں چیدہ چیدہ اس کے جو نکات تھے ان پہ اگر بات کروں تو سب سے بڑھ کر یہ کہ عربی اور عجمی پہ جو فوقیت ہوا کرتی تھی اس کو ختم فرما دیا۔ اس کے علاوہ ایک دوسرے کا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے اس کی جان اور مال کو حرام قرار دے دیا۔ پھر یہ بھی کہا کہ جس طرح سے آج کا دن، یہ جگہ اور یہ مہینہ محترم ہے، اسی طرح مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے کی جان و مال محترم ہے۔ پھر ناظرین، آخر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو جو حاضرین موجود تھے ان کو گواہ بنا کے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دیا، اور سب نے کہا جی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یا اللہ گواہ رہنا، یہ تمام لوگ گواہ ہیں کہ میں نے اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا۔ بہت بڑی بات ہے، لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ اب لوگوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ جو پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں پہنچانے آئے تھے، حق کا پیغام، اللہ کا پیغام، وہ پہنچ گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقصد سے اس دنیا میں بھیجے گئے تھے وہ چونکہ کام ہو چکا تھا، اس لیے لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔ اسی کے ساتھ سورہ مائدہ کی 3 آیات بھی نازل ہوئیں، دین کی اکملیت کا بھی ذکر آیا، اور آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے حجۃ الوداع کے حوالے سے۔ لیکن ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے۔ یہاں میں درخواست کرنا چاہوں گا قاری فیصل چشتی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور تلاوت قرآن پاک کا شرف حاصل کریں۔ قاری فیصل چشتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ قاری فیصل چشتی آپ کا. ناظرین سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کی تلاوت پیش کی گئی. میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تم پر حرام کر دیا گیا مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو اور وہ جو گلا گھٹنے سے مرا ہو اور وہ جو بغیر دھاریدار چیز کے چوٹ سے مارا گیا ہو اور جو بلندی سے گر کر مرا ہو اور جو کسی جانور کے سینگ مارنے سے مرا ہو اور وہ جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو مگر درندوں کے شکار کیا ہوا وہ جانور جنہیں تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو اور جو کسی بت کے آستانے پر ذبح کیا گیا ہو اور حرام ہے کہ پانسے ڈال کر قسمت معلوم کرو. یہ گناہ کا کام ہے. آج تمہارے دین کی طرف سے کافر نا امید ہو گئے تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا. اور جو بھوک پیاس کی شدت میں مجبور ہو اس حال میں کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو
تو وہ کھا سکتا ہے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین الحمدللہ ہمارے آج کے اس پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے، اور اب یہاں میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے ملک کے مشہور و معروف نعت خواں، ثنا خواں، نعت گو شاعر، پاکستان ٹیلی ویژن کے ایوارڈ یافتہ نعت خواں ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل مدنی صاحب۔ میں درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جناب شکیل مدنی۔ تو ہے بندوں کا حاجت روا، اے خدا تو ہے بندوں کا حاجت روا، اے خدا بخش دے حمد کا حوصلہ، اے خدا یہ زمین آسمان کہکشاں گلستان، یہ زمین آسمان کہکشاں گلستان، یہ سبھی کچھ ہے تیری عطا، اے خدا یہ سبھی کچھ ہے تیری عطا، اے خدا تجھ سے کوئی بڑا تھا نہ ہوگا کبھی، تجھ سے کوئی بڑا نام سب سے بڑا، اے خدا ہے تیرا نام سب سے بڑا، تو نے بخشا ہے ایسا پیمبر ہمیں، تو نے بخشا ہے ایسا پیمبر ہمیں، چاہیے ہم کو اب اور کیا، اے خدا چاہیے ہم کو اب اور کیا، اے خدا تو ہے بندوں کا حاجت روا، اے خدا بخش دے حمد کا حوصلہ، اے خدا سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ شکیل مدنی صاحب، سب سے پہلی نعت جو آپ نے پبلکلی پرفارم کی کس عمر میں کی تھی؟ 7-8 برس کا تھا۔ 7-8 برس کے آپ تھے۔ اور پہلا پی ٹی وی ایوارڈ کب آپ کو حاصل ہوا؟ یعنی پہلے تو آپ نے مقابلہ نعت خوانی کل پاکستان مقابلہ نعت خوانی جیتا تھا۔ جی جی، اس کے علاوہ پھر آپ کے کئی مدارج ہیں، کئی وہ ہیں حصے ہیں زندگی کے، اسکول لائف ہے، اور پھر وہ ریڈیو کے پرانے پروگرامز بچوں کی دنیا سے آغاز ہوا، اور پھر بہت ساری پھر اور شعبہ درس و تدریس کی طرف آ گئے۔ جی جی بالکل، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوشی ہوتی ہے، اور جتنے
خوبصورت انداز میں آپ کلام پیش کرتے ہیں، وجد کا سما طاری ہو جاتا ہے. بہت شکریہ آپ سے. کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی جی ہے. ہاں بالکل. یہ آواز جو ہے نا، یہ دل سے پڑھنا اور دل کی جو آواز ہوتی ہے وہ الگ ہی. گلے سے لوگ پڑھتے ہیں لیکن اصل آواز جب دل سے نکلتی ہے نا اس کی بات ہی اور ہوتی ہے. بہت شکریہ. والدین کا بڑا حصہ ہوتا ہے، آپ کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے. میری چونکہ والدہ مرحومہ جو ہیں، پھر آپ کے استاد اقبال عظیم. جی بالکل، اقبال عظیم رحمۃ اللہ علیہ کے تو کیا کہنے ہیں، میرا ان سے خاص تعلق خاطر رہا اور ان کی دعائیں ہمیشہ میرے ساتھ ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ شکیل مدنی صاحب تشریف لائے. ناظرین، اب ہمارے پروگرام میں اب وقت ہوتا ہے قصیدہ بردہ شریف کا، یعنی وہ قصیدہ جو حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا. تاثیر اس قصیدے کی کچھ ایسی ہے کہ آپ مصیبت میں ہوں، پریشانی کے عالم میں ہوں، کسی بیماری میں مبتلا ہوں، اس قصیدے کا ورد کریں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود آپ کو ان تمام پریشانیوں سے، مشکلات سے، بیماریوں سے نکال دے گا. ہمارے اس پروگرام، اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ٹرانسمیشن کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے. یہاں میں دعوت دینا چاہوں گا قاری فیصل چشتی کو اور ثنا سید کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصیدہ بردہ شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. قاری فیصل چشتی اور ثنا سید. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فما حوى الغار من خير ومن كرم. فما حوى الغار من خير ومن كرم. فكل طرف من الكفار عنه عمي. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہے قسم خیر و کرم کی ہے جمع جوہار میں. ہے قسم خیر و کرم کی ہے جمع جوہار میں. کیا نظر آتا نہیں کفار تھے سب کور چشم. And remember what excellent qualities and noble deeds in the form of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and his companion Hazrat Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, the cave Gharisor contained in it, while every eye of the infidels was blind to see him. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ظن الحمام وظن العنكبوت على. ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دیکھ کر انڈے کبوتر کے ادھر مکڑی کا جال. دیکھ کر انڈے کبوتر کے ادھر مکڑی کا جال. تھا گما کفار کو وہاں تو نہیں شاہی امم. They, disbelievers, thought that a wild dove had not flown away. If someone had read or passed by it, it would have flown away, and a spinner had spun a web
for the best of creation. If anyone had reached, the web had not been there. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया क़ारी फैसल चिश्ती आपका, सना सैयद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ एक छोटा सा वक्फ़ा लेना चाहेंगे, वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़ की माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ की माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात हैं रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सिलसिला है बलगुल उला बे कमाल ही का। नाज़रीन, आज अपने सेगमेंट में हम गुफ्तगू करेंगे हज्जतुल विदा के हवाले से, यानी वो खुतबा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज के मौके पर दिया। कहा ही जाता है कि वो खुतबा है जो रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए एक मंशूर का दर्जा रखता है। इनमें जो बातें बताई गई, ख़ास तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुतबे में फ़रमाया कि तुम में से एक दूसरे का माल, जान और इज़्ज़त इसी तरह मोहतरम है जिस तरह आज का दिन, ये जगह या ये महीना। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमा दिया कि पुरानी सारी रिवायात जो हैं वो आज मेरे पाँव के नीचे हैं। नाज़रीन, कहा ही जाता है कि इस खुतबे में यानी ख़ास तौर पे जो अरब का एक निज़ाम था या एक रिवाज था कि अरबी को अजमी पे फ़ौक़ियत हासिल होती थी और यानी उसकी वजह से एक गुरूर या एक मग़रूर कौम समझी जाती थी, यानी अरब कौम जो है। खुतबा हज्जतुल विदा में ये बात साफ बयान कर दी गई कि किसी अरबी को किसी अजमी पे कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। इसके अलावा जो कुछ बयान किया गया, अगर हम यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, कुरान और सीरत के साथ साथ अगर इस खुतबे में जो बयानात दिए गए हैं अगर उन पर अमल कर लें तो हमारी ज़िंदगी संवर सकती है। नाज़रीन, आपको अपने जो हमारे साथ रोज़ाना मौजूद होते हैं उन मेहमान शख्सियत का तारुफ़ आपसे कराना चाहूँगा। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मुल्क के मशहूर व मारूफ़ दीनी स्कॉलर और दुनिया इल्म का एक बहुत बड़ा नाम, अगर मैं खुतबात की बात करूँ तो तकरीबन 12,000 खुतबात दे चुके हैं, 20 से ज़ायद कुतुब के मुसन्निफ़ हैं, 40 से ज़ायद रिसालों में आपकी तसानीफ़ शाया हो चुकी हैं। इसके अलावा अल्लामा उकाड़वी अकादमी अल आलमी के सरबराह हैं और साथ ही साथ ख़तीब आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना मोहम्मद शफ़ी उकाड़वी साहब के साहबजादे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा कौकब नूरानी उकाड़वी साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अल्लामा साहब खुशामदीद कहते हैं आप अपने इस प्रोग्राम में। अल्लामा साहब, खुतबा हज्जतुल विदा, वो खुतबा जिसे यानी इंसानियत का मंशूर कहें, रहती दुनिया तक इस खुतबे से लोग फैज़याब हो सकते हैं, क्या कहते हैं सर आप? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला के आखिरी और मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज फ़र्ज़ होने के बाद एक हज अदा फरमाया। इससे पहले मक्का मुकर्रमा में आप हज फरमाते रहे, लेकिन हज की फ़र्ज़ियत उसके बाद एक ही हज अदा फरमाया, उसे हज्जतुल वदा, हज्जतुल इस्लाम, हज्जतुल बलाग कहा जाता है। इसमें ऐलान कर दिया गया था ताकि तमाम सहाबा मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज अदा कर लें। मनासिक यानी हज में जो करने वाले काम जिनको अरकान कहा जाता है वो भी सीख लेंगे और इसके अलावा उन्हें पैगाम भी मिलेगा और मुसलमानों की शौकत का बेहतरीन इजहार रंग, नस्ल, ज़बान, कौम, इलाका के हर यानी उसको मिटाकर सब जमा होंगे तो ये एक मिसाल भी हो जाएगी। चारों तरफ से लोग आए, 1.25 लाख से ज़्यादा अफराद,
शामिल थे। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के अरकान अदा फरमाए और इस हज में कुछ खुतबे इरशाद फरमाए। एक खुतबा नहीं है, 6 के करीब हैं। उनको जमा करके उसको खुतबा हज्जतुल वदा, जिसको ह्यूमन चार्टर भी कहा जाता है, इंसानी दस्तूर कह लें, मंशूर कह लें, उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुनने वाले, और फरमाया जो सुन रहे हैं आगे पहुंचा दें, क्योंकि कभी कभी सुनने वाला ज़्यादा समझदार होता है सुनाने वाले से। तो ये इस खुतबे की कुछ बातें मैं आपको सुनाऊंगा। जी सर। अल्लाह ताला की हम्दो सना, उसकी तारीफ़ करके फरमाया, ये आज का दिन हुर्मत वाला, इज़्ज़त वाला, हुर्मत के माने इज़्ज़त के हैं। ये शहर मक्का इज़्ज़त वाला, ये महीना इज़्ज़त वाला। तुम अपने रब से मुलाकात करोगे, यानी याद रखना है कि तुमने अल्लाह से मिलना है, और तुम्हारे आमाल के बारे में मुआखज़ा होगा, पूछा जाएगा ये लोगों बेशक। को। और साथ में 2-3 मरतबा या ज़्यादा मरतबा ये फरमाया कि मेरी इसके बाद तुमसे मुलाकात नहीं होगी। अल्लाह अकबर। ये इशारा भी था कि एक मरतबा यहाँ जमा हुए हैं, जिस तरह अब इस तरह इकट्ठे जमा नहीं होंगे। सूद, रिबा, इंटरेस्ट, मार्कअप, मुख्तलिफ नाम दे दिए इसको। उसके लिए फरमाया कि ये अल्लाह ताला से जंग करना है, वो मुआफ़ किया। हज़रत अब्बास का जो था उसके लिए ऐलान किया कि जिनके ज़िम्मे है उसको ख़त्म करता हूँ और अपने पाँव के नीचे रौंदता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हारिस का बेटा रबिया कत्ल कर दिया गया था, उसके खून की मुआफ़ी का भी ऐलान किया। फरमाया लोगों, शैतान इस बात से मायूस हो चुका है कि इस ज़मीन में कभी उसकी इबादत की जाएगी। शैतान से मुराद झूठे खुदा भी हो गए, दूसरी चीज़ें सब इसमें आ गई, लेकिन वो छोटे छोटे गुनाह करवाएगा। अब वो तुमसे शिर्क तो नहीं करवा सकता, छोटे छोटे गुनाह करवाएगा। तो आमाल से होशियार रहना, छोटे छोटे गुनाह जो हैं उनको भी इख्तियार नहीं करना। ख़वातीन के बारे में 3 मरतबा फरमाया, ए लोगो अल्लाह ताला से डरते रहो, मैं तुम्हें औरतों के साथ भलाई की वसीयत करता हूँ। सुभान अल्लाह। जब निकाह होता है तो जो 3 आयात पढ़ी जाती हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ना सुन्नत साबित है। उनमें तकरीबन कितनी मरतबा, 8 या 9 मरतबा डरने का हुक्म है कि ये अल्लाह की अता है जो औरतें तुम पर हलाल कर दी गई हैं, इनको सर खरीद या ग़ुलाम ना समझो, इनके भी हुकूक हैं, औरतों के मर्दों पर, मर्दों के औरतों पर। फरमाया वो तुम्हारे ज़ेर दस्त हैं और तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से अमानत है, इनके साथ भलाई करनी है। अल्लाह के नाम के साथ वो तुम पर हलाल हुई है, वाह, तुम खुद से नहीं कर सकते थे, तो तुम्हारे ज़िम्मे उनके हुकूक, उन पर तुम्हारे हुकूक। उन पर ये हक़ है कि वो तुम्हारे नापसंदीदा शख्स को घर में ना आने दें, तुम्हारे बिस्तर को ना रौंदे, इशारे में बात की। उन पर यह लाजिम है कि वो खुली बेहयाई का इर्तिकाब ना करें। और अगर कोई बेहयाई की हरकत उनसे सरजद हो जाए तो उन्हें अपनी ख्वाबगाहों से अलग कर दो, अलहदगी इख्तियार कर लो यार। और बतौर सज़ा उन्हें हल्की मार, ऐसी नहीं जैसे चोरों को या मुजरिमों को मारी जाती है, हल्की मार। अगर वो बाज ना आए तो फिर तुम पर लाजिम है कि तुम उनके लिए जो भी फैसला करो, लेकिन बाज आ जाएं तो फिर उन पर नहीं चढ़ाई करनी, बार बार गुनाह याद नहीं करवाना, बल्कि उनके लिए उम्दगी, अच्छा खाना पीना उनको देना। फरमाया मैं तुम में 2 चीज़ें छोड़ जा रहा हूँ, इनको मजबूती से पकड़े रहोगे तो गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह ताला की किताब, दूसरी मेरी सुन्नत। एक रिवायत में फरमाया मेरे अहले बैत, दोनों रिवायतें हैं। फरमाया मेरी बात गौर से सुनो और समझो कि तुम्हें यह चीज़ मालूम होनी चाहिए कि हर मुसलमान
दूसरे मुसलमान का भाई भाई है। है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ईमानी रिश्ता कायम कर दिया, इसमें कोई और चीज़ नहीं, ये ईमानी रिश्ता है। और सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। किसी आदमी के लिए जायज़ नहीं कि अपने भाई के माल से उसकी रजामंदी के बगैर कोई चीज़ ले। किसी के घर में ठहरे या वैसे, उसकी रजामंदी के बगैर कुछ ना करे। फरमाया 3 बातों पर हसद व इनाद नहीं करते। किसी अमल को सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करना, हाकिम वक्त को अज़राह नसीहत, नसीहत के माने भलाई, खैर खाही, नसीहत करना, मुसलमानों की जमात के साथ शामिल रहना, यानी सही अकीदों पर कायम रहना है। फरमाया ये दावत उन लोगों को भी घेरे हुए है जो इनके अलावा है, जिसकी नीयत दुनिया की तलब हो, जो सिर्फ दुनिया के लिए है, यही समझता है कि बस दुनिया ही है, दुनिया ही जो सब कुछ है, और कुछ नहीं है आखिर। तो फरमाया अल्लाह ताला उसके सामने सब कुछ कर देता है, उसके पेशे की आमदन मुंतशिर हो जाती है, फ़क्र व अफलास उसको दिखा दिया जाता है। अब ये जुमला अगर मैं और आप समझ लें, फरमाया और नहीं हासिल होता उसको मगर जितना उसकी तकदीर में लिख दिया गया हो। आज लूट खसूट, चोर बाजारी, डाका डालना, ये वो इंसान जायज़ तरीके से ले या नाजायज़, मिलेगा उतना ही जितना तकदीर में लिख दिया गया है। सुभान अल्लाह। हम वक्त से पहले मांगते हैं, हिस्से से ज़्यादा मांगते हैं, इसीलिए हमारी ख्वाहिशात ये सब हमें बर्बाद करती हैं। यानी अल्लाह साहब, अगर इंसान ये जान लेना कि जितना तकदीर में लिख दिया गया उतना ही मिलेगा, तो फिर ये सारी जद्दोजहद ख़त्म हो जाए, लूट मार, ये महंगाई, ये तमाम चीज़ें जब अल्लाह ताला की तरफ से जितना अब वो मिलावट कर रहा है, 2 पैसे तो मिल रहे हैं मगर वही दवाओं में जाएंगे, बीमारियों में जाएंगे। वो वक्ती तौर पर पैसा आता है लेकिन वो जाता भी वैसे ही है, और उसको कोई उससे राहत नहीं, और गुनाह उस पर रहता है, गुनाह अलग रहता है। बिल्कुल। फरमाया जिसकी नीयत आखिरत की हो उसको कामयाबी मिलती है, और अल्लाह उसके दिल को गनी कर देता है, सुभान अल्लाह, और उसका पेशा उसके लिए काफ़ी हो जाता है, और दुनिया उसके पास आती है इस हाल में कि वो अपना नाक घसीट कर आती है। आप अल्लाह के लिए हो जाएं, दुनिया खुद आएगी आपके पास। सुभान अल्लाह। हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, दुनिया किसी से वफा नहीं करती है। फरमाया मेरी बात को जिन्होंने सुना वो दूसरों तक पहुंचाए। अब 1.25 लाख से ज़्यादा का मजमा है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो मेरे ये माइक लगा हुआ है, आगे साउंड सिस्टम है, स्पीकर्स हैं। 1.25 लाख आदमी यूं सुन रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके कान में बोल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आपका मोजज़ा, मौजज़ा। कोई यानी वहाँ पर इंतज़ाम नहीं है। फरमाया गुलाम, जो तुम्हारे गुलाम हैं, तुमने ख़रीदे हुए हैं, उनको खिलाओ, उनको पहनाओ जो तुम खुद पहनते हो, यानी अच्छा रखो। हमारे यहाँ आज भी अरब में साथ बिठा के खिला लेते हैं, मगर हमारे यहाँ रवाज नहीं है। हम उनको घटिया समझते हैं, उनकी मजबूरी है, वो काम कर रहे हैं। कभी सोचेंगे कहीं मैं इसकी जगह होता तो? अल्लाह डरना चाहिए। फरमाया अल्लाह के बंदो उनको सज़ा न दो। पड़ोसी के बारे में तुम्हें नसीहत करता हूँ। साहबा कहते हैं हुजूर ने इतनी मर्तबा फरमाया कि हमें डर लग रहा था कहीं उनको विरासत में हिस्सा ना दे दिया जाए। वाह! पड़ोसी कितने हैं, किस तरह के हैं, उनके क्या क्या हुकूक हैं, हमें परवाह ही नहीं है। पता ही नहीं है पड़ोस में रहता कौन है, उसके बारे में भूखा है या नहीं है, ये हम जानते ही नहीं है। इसी तरह फरमाया अल्लाह ताला ने हर हकदार को उसका हक दे दिया। इसके लिए किसी शख्स के लिए जायज़ नहीं कि अपने बच्चों को छोड़ के किसी के लिए वसीयत करे, यानी अपने बच्चों को मुफलिस छोड़ जाए और दूसरे के लिए जाए, ऐसा करने की इजाज़त नहीं है। जो शख्स अपने आप को अपने बाप के बगैर किसी की तरफ मंसूब करता है, किसी और को बाप बताता है, फरमाया उस पर अल्लाह और फरिश्तों की लानत। लानत का मतलब रहमत से महरूम हो जाना। वो लोग जो आज बड़े ख़ानदान के कहलाना चाहते हैं, सैयद नहीं है, सैयद कहलाना चाहते हैं, हाशमी कुरैशी अंसारी नहीं है, अपने नाम के साथ तहकीक नहीं है, या तो ये कि माँ बाप ने कहा है तो कहते हैं, लेकिन तहकीक है और फिर गलत कहते हैं, तो उन पर लानत
اور ان کے لیے جنت حرام کر دی گئی. اللہ اکبر. فرمایا جو چیز کسی سے لو مانگ کر لو، بغیر اجازت بغیر اجازت نہیں اٹھانی چاہیے. عطیہ ضرور واپس ہونا چاہیے. کسی نے کوئی چیز دی ہے، اس سے آپ نے لی ہے، واپس ہونی چاہیے. اور قرضہ لازمی ادا کرنا چاہیے. قرض لیتے ہوئے تو ہم بہت ہی گھگے آتے ہیں، واپس کرتے ہوئے ٹیلی فون تک نہیں اٹھاتے، اپنے فون بند کر دیتے ہیں، پتے بدل لیتے ہیں. فرمایا تم سے میرے بارے میں دریافت کیا جائے گا، کیا جواب دو گے؟ سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور اس کو ادا کیا اور خلوص کی حد کر دی. فرمایا تمہارا باپ ایک ہے، حضرت آدم علیہ السلام. یہ میں سارے خطبے ملا رہا ہوں. اچھا علامہ صاحب، یہاں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. آپ نے گواہی کی جو بات کی، بعض روایات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ ہاتھ اٹھوا کے یہ پوچھا کہ میں آج تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک صحیح پہنچا دیا. اور 3 دفعہ یہ پوچھا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ میں نے ان کو گواہ بنا کے آج یہ، کیونکہ بالکل اس وقت لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، کیونکہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر آخرت اختیار فرمانے والے ہیں. اور پھر سورۃ المائدہ کی آخری 3 جی وہ آیت میں اس پہ آ رہا ہوں. جی فرمایا تمہارا باپ ایک ہے، آدم. عربی کو اجمی پر، گورے کو کالے پر. کوئی فضیلت رنگ یا علاقے کی وجہ سے نہیں ہے، صرف اعمال کی وجہ سے. تقوی، ایمان، تقوی اس پر. اللہ کے حضور الا بالتقوی فرمایا جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اللہ نے تمہارے خون دوسروں پر حرام کر دیے. خون ریزی کا سلسلہ ختم. جس طرح یہ مہینہ، یہ شہر، یہ دن مبارک بڑی عزت والا، اور اس روز کی حرمت عزت اس وقت تک برقرار رہے گی جب قیامت کے روز تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے. فرمایا یا اللہ تو گواہ رہنا. فرمایا تم اپنے پروردگار سے ملاقات کرو گے تو وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا. خبردار کیا میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب لوگوں نے کہا پہنچا دیا. فرمایا اے اللہ گواہ رہنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھا بھی رہے کہ جس کے ذمے جو کچھ ہو وہ اس کو ادا کرنا ہے. فرمایا امانت کے بارے میں فرمایا، سود کے بارے میں فرمایا، قتل کے بارے میں فرمایا. پھر فرمایا یاد رکھو تم لوگ ایک دوسرے کے لیے نفع بخش بنو، یعنی ایک دوسرے کے کام ہو، ایک دوسرے کو فائدے پہنچا. انسان اپنے لیے بھی اور دوسرے کے لیے بھی نقصان دہ نہ ہو. کتنی بڑی سبحان. یعنی یہ تعلیم ہے کہ میں جب جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتا ہوں وہ دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کرو. سیدھی سی بات. بہت. مہینوں کی گنتی کے بارے میں فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لباس، خور و نوش، یہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں ان کے لیے فرمایا. اور فرمایا مسلمان کا اپنے بھائی کا مال اور خون اس کو کبھی حلال نہ جانو. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر قائم رہو. سبحان اللہ. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات کاش ہم پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں. مجھے دنیا میں بہت سے انسانی لیڈر، وہ سیاسی ہوں غیر سیاسی ہوں، ان کے حالات سننے پڑھنے کا موقع ملا. جب اپنا کردار مضبوط نہیں ہوگا آپ کی آواز میں اثر نہیں ہوگا. بے شک. آپ کیونکہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، کافروں کو کہتے ہیں میں نے تم میں اپنی زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے، تم نے مجھے دیکھا ہے. تو آپ خود نمونہ ہوں، بے شک، تب آپ کی آواز میں اثر ہوگا اور وہ بات دوسرے کے اندر اترے گی. بے شک، بے شک. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ جو آج بھی بلکہ رہتی دنیا تک بہترین منشور، دستور، چارٹر ہے. کاش کہ ہم اسے اپنا سکیں اور حج کرتے ہوئے صرف ارکان نہ ادا کریں، اس کے پیغام کو سمجھیں. کنکریاں ماری جاتی ہیں شیطان کو. کیوں؟
کہ وہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے درمیان رکاوٹ بنا اللہ کا بہکارا حکم تھا۔ پورا کرنے سے۔ جی اللہ کا حکم پورا کرنے سے کیا بنا؟ رکاوٹ۔ تو جو رکاوٹ بنے وہ اس لائق ہے کہ اس کو پتھر مارے جائیں، بے شک بے شک۔ اور ہم ان چیزوں کو اپناتے ہیں۔ آج ہم نے غیروں سے تو پیار کر لیا، حالانکہ چیزیں برتنے کے لیے لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں، ہم نے لوگوں کو برتنا شروع کر دیا، چیزوں سے پیار کرنا شروع کر دیا، ہمارے اندر لقمہ حلال اور لقمہ حرام کا کوئی تمیز نہیں رہی۔ نتیجہ یہ ہے کہ نہ ہماری باتوں میں اثر ہے، نہ زندگی میں برکت ہے۔ تو یہ وہ خطبہ ہے بالکل کہ میں اسے اپنا لوں تو بے شک زندگی سنور جائے گی، بدل جائے گی۔ علامہ صاحب یہاں یہ بھی بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اونٹ نہر فرمائے، اور 100 اونٹ آئے تھے، 63 آپ نے خود، بلکہ جب آپ ارادہ فرماتے اونٹ خود خدا لے جاتا، جاتے سبحان اللہ سبحان کہ اللہ۔ میرے گردن پہ چھری چلائیں۔ باقی حضرت 37 حضرت علی کرم علی کرم اللہ اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے 63 برس آپ نے ظاہری عمر پائی تو 63 اونٹ قربان کیے۔ اچھا، بالوں کے قصر کا اور جی یہ جو نبی منہ کریم مبارک- صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حجام کو، جس کو حلاق کہتے ہیں عربی میں، اردو میں حجام یا باربر آپ کہتے ہیں، اس کو بلایا۔ حضرت طلحہ، سارے صحابہ جمع ہو گئے، حضور بیچ میں سے مانگ نکالتے تھے، دائیں طرف کے بال ترشوائے، صحابہ جمع ہیں، اعلان نہیں کیا، وہ آئے ہیں بال مبارک لینے۔ منہ مبارک، منہ فارسی میں کہتے ہیں بال کو، اردو میں بال، فارسی میں سیکریڈ ہیئر لینے آئے ہیں، عربی میں شعر کہتے ہیں۔ وہ لینے آئے، حضور نے منع نہیں کیا، کیا مطلب جو تمہاری نیت ہے کہ میرے بالوں میں برکت ہے وہ درست۔ تو حضرت طلحہ انصاری کو دیے، اقسم ہو بین الناس، لوگوں میں تقسیم کر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خود تقسیم فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، صحابہ نے کون سی آیت سے یہ مسئلے نکالے تھے؟ وہ جو نبی کے وضو کا پانی لیتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں نا، آج ہمیں کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اصل ایمان، بے شک بے شک بے ان شک، کا ادب اور ان کی تعظیم نہیں، وہی اصل ایمان تو ہے، کوئی عبادت بھی کارآمد کارآمد نہیں ہوگی۔ بے شک بے شک بے شک۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ تشریف لائیں، لیکن ابھی ہم آپ سے مزید اگلے سیگمنٹ میں گفتگو کریں گے، ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے۔ ضرور۔ ناظرین، چھوٹا سا ایک وقفہ ہے، کچھ دیر کے توقف کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا۔ دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، سلسلہ ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور آج اس سیگمنٹ میں ہم جس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں، ان کا تعلق یعنی ان کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ وہ 10 لوگ جن کو زندگی میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، بہت جلیل القدر صحابی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے ابتدا میں، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے 8ویں یا 9ویں نمبر پر ہیں ایمان لانے والوں میں۔ جنگ احد کی اگر بات کی جائے تو اس موقع پہ ایک بہت ہی اہم واقعہ ان سے وابستہ ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹان پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس وقت یعنی یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود زمین پر لیٹ گئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چٹان پر چڑھ سکیں۔ ناظرین، آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں ملک کے مشہور و معروف دینی اسکالر علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب۔ جی علامہ صاحب، اصحاب رسول اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ۔ 2 باتیں اپنے ناظرین کو بتا دوں، تمام صحابہ یعنی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی محترم ہے۔ بے شک، کسی ایک کی معمولی سی بے ادبی بھی ہمیں تباہ کر سکتی ہے۔ بے شک بے شک، ہمیں کوئی جرأت نہیں، ہمیں کوئی اجازت نہیں کہ ہم ان کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی رائے دیں۔ قائم کر سکیں، بے شک۔ جب اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، تو اگر کوئی آج کہے کہ میں راضی نہیں تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب وہ صحابی ہیں تو محترم ہیں، اور ہمیں
حدیث شریف نے بتایا کہ اگر کوئی کسی صحابی کی برائی کرے تو ہم یہ کہیں کہ تیرے شر پر اللہ کی لعنت. یہ حدیث کے بالکل صحیح فرمایا الفاظ آپ ہیں. نے. بالکل. تو ہم بچنا چاہتے ہیں, ہمیں اپنی فکر کرنی ہے, کوئی گستاخی کر کے ہمیں اپنا ایمان ضائع نہیں کرنا. عشرہ مبشرہ, عشرہ عربی میں 10 کو کہتے ہیں, مبشرہ خوشخبری دیے گئے. یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان میں سے یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ, کنیت محمد ہے. یہ جیسا آپ نے کہا 8ویں یا 9ویں شخص ہیں جو اسلام لائے ابتدا میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں, چونکہ یہ سفر کرتے تھے, بصرہ میں انہیں ایک راہب نے بتایا نبی آخر الزمان تشریف لا رہے ہیں یا آ چکے ہیں, ان کی نشانیاں بتائیں تو انہیں شوق پیدا ہو گیا. تو یہ مکہ آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, ایمان لے آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ نے جو بات سنائی ابھی, جنگ احد میں ایک گڑھا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے گئے. میں گرنے کا لفظ نبی کے لیے نہیں کہہ سکتا. تشریف لے گئے. یہ جب انہوں نے دیکھا, یہ فوراً اس میں اترے اور اپنی پشت پیش کی حضور کو تاکہ حضور اس پر آ سکیں. تو حضور نے فرمایا طلحہ نے اپنے اوپر جنت واجب کر دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ.